ان کو ضرورت نہیں تھی، میں زبردستی بلواتا تھا۔ بہرحال اللہ میرے اوپر رحم فرمائے، آپ تو سب پورے ہیں۔ جنگ کے اصول الگ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے نہیں بولو کہ میں بات نہیں کروں گا۔ جنگ کے اصول الگ ہیں اور دعوت کے اصول الگ ہیں۔ پتہ چلے کہ جاگتے ہوئے بیٹھے نا، قرآن شوق سے سنا جاتا ہے، ایسے قرآن اندر نہیں جاتا۔ بات غزوہ بدر کی ہو اور آدمی سنے ایسے، پھر مزہ نہیں آتا ہے نا۔ تو خیر، آخری اصول یہ عرض کیا تھا کہ میدان جنگ میں اترنے کے بعد دوبارہ پیچھے واپس جانے کی گنجائش نہیں، بس آئے ہیں تو ان کافروں کی بوٹیاں بنا کر پھر واپس جانا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی میں مختلف حالات ہیں، کہیں قربانیاں ہیں، کبھی جان نثاری ہے، کبھی تلواریں ہیں، کبھی فاقہ کشی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین، تبع تابعین کا، قرآن کے اترنے کا زمانہ ہے اور صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ یہ غزوہ بدر، احد، حنین، تبوک، یہ قرآن کی 30 پارے، 6,666 آیات، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ آخر کوئی مقصد ہوگا نا۔ انبیاء آئے، یہ سارے واقعات اور حالات، قرآن اترا، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ کیا کرانا چاہتا ہے؟ تعارف۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے ان آیات کی تشریح میں، جب کفار مکہ کا 1,000 کا لشکر صحابہ کرام کے مد مقابل آن پہنچا، فطری طبیعت انسان کے اندر رکھا ہوا یہ مادہ اس بات کی طرف خود مائل ہوتا ہے کہ ہم چند ہیں اور وہ ہزاروں میں ہیں تو کیا بنے گا۔ تفصیل آپ نے سن لی، فرشتے اترے، کتنے اترے؟ 1,000۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات کہ وہ ہزاروں میں اور ہم چند ہیں، یہ ایک فطری طبیعت ہے، یہ توکل اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ بتایا کہ آپ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائیں اور اس مٹی پر جو کلمات بھی آپ نے پڑھے اور اس مٹی کو ان کافروں کی طرف پھینک دیں۔ کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک مٹھی دائیں طرف پھینکی، ایک بالکل سامنے پھینکی اور ایک بائیں طرف پھینکی۔ یہ 3 مٹھیاں جب آپ نے مٹی کی پھینکی تو ان 3 مٹھی مٹی کے پھینکنے کے بعد کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کے آنکھوں میں اور چہرے پر یہ مٹی نہ پڑی، جس کی آنکھوں میں اور چہرے پر یہ مٹی نہ پڑی ہو۔ میں یہاں عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ہمارا آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نبی بھی مشکل کشا ہوتے ہیں، نبی بھی حاجت روا ہوتے ہیں، نبی بھی مدد کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، اس سے پہلے اللہ کے نبی کی زبان پر دعائیہ کلمات تھے، وہ یہ کلمات تھے، اے اللہ یہ قریش سامنے آ گئے ہیں، یہ متکبرانہ فخریانہ چال میں سامنے آ رہے ہیں، ان کو مارنا ہے، ان کو ٹھڈے لینڈ لگانا ہے، اے اللہ آپ مدد فرمائیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کی زبان پر تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ آپ مدد فرمائیں، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نبی مدد کرتے ہیں۔
نبی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ نہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور آگے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ مارنے والے ہم تھے، مارنے والے، فرمایا وہ ظاہری اسباب کے درجے کی بات ہے، حقیقت میں ان کا قیمہ میں نے خود بنایا ہے۔ ظاہری اسباب میں کافروں کو آپ نظر آ رہے تھے یا صحابہ نظر آ رہے تھے کہ صحابہ کے ہاتھ میں تیر اور تلواریں ہیں، لیکن وہ ایک اسباب کے درجے کی بات ہے، ورنہ ان کافروں کی گردن اڑائی ہم نے خود ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے مارا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ان کی گردنیں اڑائی ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں اللہ بے شک مارا تو ہم نے خود ہیں۔ اور آپ جو سمجھتے ہیں نا رمیتا، رمیتا کہتے ہیں پھینکنے کو، کسی بھی چیز کو پھینکنا، آپ سمجھتے ہیں کہ مٹی اٹھا کر ہم نے پھینکی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا، آپ کے ذہن اور گمان میں یہ بات ہے کہ مٹی اٹھا کر ہم نے پھینکی اور پھر اس کے بعد دشمن ہلاک ہوا، فرمایا نہیں ولیکن اللہ رما، اصل مٹی کو پھینکنا ہاتھ آپ کا تھا، اشارہ آپ کا تھا، انداز آپ کا تھا، اس مٹی کو کافر کے چہروں تک پہنچانا یہ مجھ رب کریم کی قدرت اور طاقت سے ہوا ہے۔ کس کی طاقت سے ہوا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے ہمارے ہاں ایک کم علمی، کم ظرفی، ان دو باتوں کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ علم کی کمی کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آتی، اور بعض دفعہ ظرف کے کم ہونے کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے، وہ بحث یہ ہوتی ہے کہ یار تبلیغ والا جو کام کر رہا ہے یہ افضل کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ افضل۔ جہاد والے کہتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ افضل کام ہے۔ تبلیغ والا جہاد والے کے کام کی نفی کرتا ہے، اور جہاد والا تبلیغ والے کے کام کی نفی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہنچی ہوئی سرکار ہاں، یہ کہتا ہے میں پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ تلوار ہاتھ میں اٹھانے کے بعد کہتا ہے بس جنت الفردوس میرے نام الاٹ ہو گئی۔ یہ بستر اٹھانے کے بعد سمجھتا ہے میں تے جنت والوں دا دادا بن گیا۔ پیغمبر کی زندگی میں دونوں چیزیں، پیغمبر کی زندگی میں دونوں چیزیں، دعوت بھی اور جہاد بھی۔ یہ 13 سالہ زندگی میں پیٹ پر پتھر باندھنا بھی، فاقے اٹھانا بھی، بار بار دعوت دینا بھی، اور یہ 10 سالہ جو پیغمبر کا مدنی دور ہے یہ کافروں کی گردنیں اڑانا بھی۔ یا اللہ ہم کیا کریں، ہماری مخلوق کی سمجھ میں بات آتی ہے اور بات آنے کے بعد بھی سمجھنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں چاہے کام تبلیغ کا ہو، کام جہاد کا ہو، دونوں باتوں کا نتیجہ، دونوں باتوں کا خلاصہ، دونوں باتوں سے نکلنے والا رزلٹ وہ یہ ہے، آپ تبلیغ میں جائیں تب بھی آپ نے لوگوں کو پیغام یہ بتانا ہے سبب سے چھوڑ کر مسبب الاسباب سے یاری لگاؤ۔ آپ جہاد میں جائیں تب بھی آپ نے قوم کو بتانا ہے سبب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے یاری لگاؤ۔ بات اور کام دونوں کا ایک ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ طریقہ کار، بعض دفعہ آدمی باتوں سے سمجھتا ہے اور بعض دفعہ آدمی لاتوں سے سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی باتوں سے سمجھتا ہے، اس کے لیے مکی اور تبلیغ والی زندگی ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے لاتوں سے سمجھایا جاتا ہے، اس کے لیے پیغمبر کی مدنی زندگی۔ بس کچھ سمجھنے والے مکے کے عام سے لوگ ہوتے ہیں، وہ تبلیغ سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ نہ سمجھنے والے ابو جہل کے باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے معاذ اور محوذ کی تلواریں چلتی۔ دونوں کاموں کا مقصد ایک ہے، چاہے وہ تبلیغ ہو چاہے وہ کیا ہو، جہاد ہو۔ تبلیغ والے بھی یہی فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ سب کچھ کون کرتا ہے، اللہ۔ جہاد والے بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ سب کچھ کون کرتا ہے، اللہ۔ اور اگلا جو پیغام ہے ان دونوں کا، کافر کو یہ بتانا ہے کہ
کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بس ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فلسفہ سمجھایا ہے۔ فرمایا فلم تقتلوہم، جب صحابہ اس بدر سے فارغ ہوئے نا تو محدثین نے لکھا ہے کہ بعض ایک دوسرے کو اپنا کارنامہ سنانے لگے، ہم نے یوں تلوار چلائی، یوں تلوار چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا فلم تقتلوہم، تمہاری تلواروں نے کچھ نہیں کیا، تمہارے بستر اٹھانے نے کچھ نہیں کیا، یہ ایک سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اصل مارنے والا تو میں تھا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں ماضی میں ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، آگ کا کام تو جلانا تھا، پھر ابراہیم جلے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آگ میں جلنے کی صلاحیت میں نے ختم کر دی۔ لوگوں نے یونس کو اٹھا کر مچھلی کے لیے نہیں دریا میں پھینکا تھا، اور اس ارادے سے پھینک دیا تھا کہ دریاؤں کا جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، وہ بہا کر لے جاتا ہے، لیکن میں نے اس دریا کو حکم دیا کہ یونس کو تم نے غرق نہیں کرنا، بلکہ اسی یونس کو اس مچھلی کے پیٹ میں مسکن دینا ہے، ٹھکانہ فراہم کرنا ہے، اور میرا حکم ہے کہ اس دریا میں یونس کو پالنا ہے۔ فرمایا وما رمیتا، جو آپ نے کنکر اٹھا کر پھینکے، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکے، وہ آپ نے پھینکے نہیں تھے، ولیکن اللہ رما، بظاہر آپ کی شکل و صورت تھی، ہاتھ آپ کے تھے، انداز آپ کا تھا، لیکن اصل پھینکنے والا کون تھا؟ اللہ۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ فتح اس لیے ملی ہے تاکہ مسلمانوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا پورا بدلہ ان کو مل جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں۔ جو تم نے بدر میں رو رو کر پکارا تھا، جو تم نے بدر میں رو رو کر پکارا تھا، علیم، اور اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ ذالکم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ کافروں کو بتایا جائے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی ساری چالوں کو، منصوبہ بندی کو بیکار بنا کر ان کے منہ پر واپس مار دیتا ہے، مگر تب جب مسلمان کا تعلق اللہ سے ہو۔ جب مسلمان ہی کافروں کے گن گائے گا تو پھر اس مسلمان کے لیے فرشتے نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق۔ اللہم